جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہمیں، ان نعمتوں میں ایک نعمت موسم کی تبدیلی بھی ہے۔ موسم بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کبھی اللہ خزاں لاتے ہیں، کبھی اللہ بہار لاتے ہیں، کبھی اللہ موسم سرما، کبھی گرما، اور کبھی ٹھٹرنے والی سردی بھی اللہ لے آتے ہیں، ٹھٹرا دینے والی سردی بھی لے آتے ہیں۔ جہاں موسم کی تبدیلی کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں سائنسی حوالے سے، سائنس کے حوالے سے موسم کی تبدیلی کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی طرف ہم نہیں جاتے۔ سائنس نے جو بھی کہا موسم کی تبدیلی کے حوالے سے، یہ ان کی تحقیقات ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موسم کی تبدیلی کے حوالے سے کچھ ارشادات فرمائے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم نے اللہ کے سامنے درخواست کی، یا ربی اکل بعضی بعضا۔ جہنم نے اللہ کے سامنے درخواست کی، اے اللہ میرے بعض حصے کو میرا بعض حصہ خود کھائے جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ موسم کیوں تبدیل ہوا، موسم گرم کیوں آیا، موسم سرد اب کیوں شروع ہو گیا۔ جہاں سائنس کہہ رہی ہے اس سے قطع نظر، سائنس کی جو بھی تحقیقات ہیں، لیکن سائنس تجربات کا نام ہے، حقائق کا نام نہیں ہے۔ تجربات بدلتے رہتے ہیں، آج تجربہ اور ہے۔ کتنے سائنسدان ایسے آئے جس نے پچھلے سائنسدان کے تجربے کو جھٹلایا ہے، اس کے نظریے کی تردید کی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی عظیم ہستی ہے، جس کی زبان پر اللہ کے فرشتے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اس کے مطابق بولتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں سردی اور گرمی کیوں آ رہی، اس لیے آ رہی، موسم اس لیے بدلا۔ جہنم نے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے سامنے عرض کی کہ یا ربی اکل بعضی بعضا، میرے اندر اتنی ہیٹ ہو گئی ہے، اتنی گرمی ہو گئی ہے، اتنی تپش اور آگ ہو گئی ہے، اکل بعضی بعضا، مجھے میری آگ کھائے جا رہی ہے، مجھے ہی کھائے جا رہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جہنم کی آگ کو 3000 سال تک جلایا گیا۔ کتنا بھائی؟ 3000 سال تک جہنم کی آگ جلتی رہی۔ آپ کی جو آگ ہے اس کا کلر براؤن ہے، کچھ وائٹ اور براؤن، لیکن جو جہنم کی آگ ہے اس کا کلر سیاہ ہے، تاریک ہے، سیاہ رنگ کی آگ ہے، وہ جل جل کے خود آگ سیاہ ہو گئی ہے۔ 3000 سال تک جلایا گیا اس آگ کو۔ پھر جہنم نے عرض کی یا ربی اکل بعضی بعضا، مجھے تو اپنا اندر ہی کھائے جا رہا ہے، تو مجھے آپ سانس لینے کی اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ ایک جہنم نے سانس لیا تو دنیا میں حرارت اور گرمی پیدا ہو گئی۔ کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں، کچھ باطنی اسباب ہوتے ہیں۔ ظاہری سبب گرمی کے آنے کا یہ ہے کہ سورج کی تپش بڑھ جاتی ہے، موسم کی گرمی بڑھ گئی، سورج کی تپش زیادہ ہوگی، یہ گرمی ہوگی، ٹمپریچر بڑھ گیا ہے، یہ ظاہری سبب ہے۔ لیکن باطنی سبب کیا ہے؟ جس ظاہری سبب پہ تو نظر ہم سب کی جا رہی ہے کہ سورج کی شعاعیں تیز ہو گئی، لیکن باطنی پیچھے سبب کیا ہے وہ میرے نبی فرما رہے ہیں۔ باطنی سبب یہ ہے جو نظر کسی کو نہیں آ رہا، وہ اللہ نے اجازت دی جہنم کو سانس لینے کی۔ جہنم نے سانس لیا، دنیا میں حرارت آ گئی، ٹمپریچر بڑھ گیا، اور ہر درجہ حرارت ہر موسم اور علاقہ کی نوعیت اور جغرافی حوالے سے بڑھتا گیا۔ یہ جہنم نے سانس لیا ہے دنیا کے اندر، وہ جہنم کا سانس اندر سے باہر آیا تو دنیا کی کیفیت اور گرم ہو گئی۔
پھر جہنم نے دوسرا سانس لیا، اندر کی طرف کھینچا، دنیا کی گرمی سمٹ کر اندر چلی گئی اس کی۔ تو دنیا میں موسم سرما آ گیا، جیسا کہ آپ انجوائے کر رہے ہیں، موسم سرما آ گیا۔ موسم گرم ہونے کی وجہ جہنم ہے، موسم کے سرد ہونے کی وجہ جہنم ہے۔ جہنم ایک سانس باہر سے اندر کی طرف لائے، اندر سے باہر کی طرف لائے، دنیا میں گرمی ہو جاتی ہے، اور باہر کا سانس اندر لے جائے، دنیا میں سردی ہو جاتی ہے۔ گویا کہ گرمی بھی اللہ کی نعمت لیکن عبرت پکڑنی چاہیے، سردی بھی اللہ کی نعمت لیکن عبرت پکڑنی چاہیے۔ گرمی اتنی ہو جائے ہمارے برداشت سے باہر تو بھی اللہ کی پکڑ ہے، سردی اتنی ہو جائے ہماری برداشت سے باہر تو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس لیے آیا ہوا موسم، کبھی موسم پہ اعتراض نہیں، کبھی ہواؤں پہ اعتراض نہیں، کبھی موسم کی نوعیت پہ اعتراض نہیں۔ کیوں؟ بھئی اللہ کی طرف سے ہے، سردی ہے اللہ کی طرف سے، گرمی ہے اللہ کی طرف سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے گرمی بہت ہو جائے اور بندہ پھر گرمی کی وجہ سے اللہ کی جہنم سے پناہ مانگے، اللہ جہنم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ میرا بندہ اس کی گرمی سے پناہ مانگ رہا، تو گواہ رہنا میں نے اس کو آزاد کر دی ہے۔ یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے سردی بڑھ جائے اور پھر بندہ سردی سے اللہ کی پناہ مانگے، اللہ جہنم کو مخاطب کرتے ہیں کہ تو گواہ رہنا میں نے اس کو تیری سردی سے آزاد کر دیا۔ تو موسم کا بدل جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ کوئی بھی موسم آئے وہ موسم ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں لے کے آتا ہے۔ اب سردی آئی ہے، یہ سردی ہمارے لیے بہت ساری نعمتوں کا پیش خیمہ ہے۔ ہر موسم کی نوعیت اور اعمال مختلف ہوتے ہیں۔ اب سردی آئی ہے، اس سردی کے حوالے سے میں 15 سے 20 منٹ کی گفتگو میں چند اعمال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہمیں سردی کے موسم میں کن اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہوگا۔ جب موسم سردی آئے، حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زکوٰۃ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوا کرتی ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوا کرتی ہے، اور اس زکوٰۃ کی وجہ سے وہ مال اور چیز پاک ہو جایا کرتی ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ، اللہ نے جسم دیا ہے نا، جسم ہم سب کو جسم سے نوازا ہے، اس جسم کی بھی زکوٰۃ ہے۔ ایک ہے نا آپ کے پاس مال ہے، اس مال کے اوپر سال گزر گیا، آپ کی تجارت ہے اور بھئی مال ہے آپ کے پاس، چاہے وہ بینک بیلنس کی صورت میں یا تجارت کی صورت میں، پراپرٹی کی صورت میں، اس پہ زکوٰۃ آتی ہے اور 2.5% ہے اس امت کے اوپر۔ اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے، اور دنیا میں بھی مال کے برباد ہو جانے کے امکانات قوی ہوتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ نہیں دی گئی، مال برباد ہو گیا۔ اور جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے آخرت میں اسی مال کو سانپ کی صورت میں انسان کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے سانپ بھی ایسا اقرع شجاع، اتنا خطرناک اور زہریلا سانپ، زہر کی وجہ سے اس سانپ کے سر کے بال بھی اڑ چکے ہوں گے، وہ اس کے گلے میں اور اس کو ڈستا رہے گا۔ تو ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، جیسے مال کی زکوٰۃ ہے، اسی طرح اس جسم کی بھی زکوٰۃ ہے۔ اور جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ الصوم، روزے رکھے جائیں۔ گویا کہ موسم سرما کا پہلا عمل یہ ہے کہ روزے رکھے جائیں۔ اس روزے کی برکت سے آپ کے جسم کی زکوٰۃ نکلے گی۔ جب جسم کی زکوٰۃ نکل جائے، جیسے مال کی زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، روزے کی برکت سے جسم پاک ہو جائے گا۔ روزے رکھے جائیں، روزے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ اور بھائی بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں، کھانے کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں،
بلڈ پریشر کھانے کی وجہ سے ہوا ہے، شوگر کے پیشنٹ ہم کھانے کی وجہ سے بن گئے، موٹاپا ہمارے اوپر کھانے کی وجہ سے آ گیا، زیادہ کھانے کی وجہ سے، اور جتنے بھی دل کی بیماریاں اکثر کھانے کی وجہ سے لگتی ہیں، نہ کھانے کی وجہ سے ایک بیماری لگتی ہے۔ بھئی نہ کھانے کی وجہ سے کتنی بیماریاں لگتی ہیں؟ ایک۔ کھانے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں، نہ کھانے کی وجہ سے ایک بیماری لگتی ہے، وہ کیا ہے؟ کمزوری۔ نہ کھائیں گے تو کمزور ہو جائیں گے نا، بس کیا ہوگا؟ کمزوری آ جائے گی۔ کمزوری کا علاج موجود ہے، مقویات کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن جب اگر ہارٹ کا مسئلہ بن گیا کھا کھا کر تو وہ جان کا وبال بن چکا ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ بن گیا کھا کھا کر، مسئلہ خراب ہو گیا ہے۔ شوگر کے آپ مریض ہو گئے کھا کھا کر، تو بھائی اس جسم کو اب پاک کرنا ہے۔ اب پاک کیسے کرنا ہے؟ اب تھوڑا معدے کو ریسٹ دو، اور ریسٹ کس صورت میں دینی ہوگی؟ روزہ رکھو۔ کیا رکھو بھائی؟ سردی کا پہلا عمل، موسم سرما 6 ماہ رہے، 5 ماہ رہے، ان 6 اور 5 ماہ 4 ماہ تک رہے، پہلا عمل کیا ہے؟ روزہ۔ پہلا عمل کیا بھائی؟ روزہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ کتنے بھائی؟ 3 روزے۔ نمبر 1 13 کا، نمبر 2 14 کا، نمبر 5 15 کا، نمبر 3 15 کا۔ 3 روزے ہر ماہ میں رکھا کرتے تھے، ان کو کہا جاتا ہے ایام بیز۔ یہ روزے رکھا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالخصوص جمعرات اور پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، 2 دنوں کا۔ کتنے دنوں کا بھائی؟ جمعرات اور پیر کا روزہ۔ جمعرات اور پیر کا روزہ ضرور رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات اور پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ تعرض الاعمال، جمعرات کو اور پیر کو اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ فاحب، میں یہ پسند کرتا ہوں جب میرا اعمال میرے اللہ کے سامنے جائے تو میں اس میں روزے دار لکھا جاؤں۔ تو بھائی اس لیے روزے کو ترجیح دی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک روزہ، حدیث شریف میں آتا ہے ایک روزہ لابتغاء وجہ اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھے، بعدہ اللہ خریفا من الجنہ 70 خریفا من النار، اللہ اس کو ایک روزے کی برکت سے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دیتے ہیں۔ ایک روزہ رکھا بھائی، ایک روزے کی وجہ سے، یہ فرض تو رکھنے ہی رکھنے ہیں نا، فرض تو رکھنے ہی رکھنے، اس پہ تو کسی کو چھوٹ ہے ہی نہیں، فرض روزوں پہ کسی کو چھوٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ میں نفلی روزوں کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے اور ہم نے ابھی سردیوں میں رکھنے ہیں، سردیوں کے متعین نہیں ہے، لیکن یہ کہ بتا رہا ہوں عمل سردیوں کا، یہ ایک روزے کی برکت سے اللہ تعالی جہنم سے 70 سال کی مسافات کے بقدر دور کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے جس کسی نے ایک روزہ رکھا جعل بینہ و بین النار خندقا، اللہ اس بندے روزے دار اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنا دیتے ہیں، وہ خندق اتنی لمبی چوڑی کما بین السماء والارض، جتنا آسمان و زمین کا فاصلہ ہے۔ ایک روزہ ہے، ایک روزہ۔ تیسری حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما لابتغاء اللہ، ارے جس کسی نے ایک روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس ایک روزے پر جہنم سے اس بندے کو اتنا دور کر دیتے ہیں کبعد الغراب، جیسے ایک کوا وہ اڑنے والا، وہو فرخ، وہ بچپن سے اڑنا شروع کرے، حتی مات حرما، حتیٰ کہ بوڑھا ہو کر مر جائے، وہ بچپن سے اڑتے اس پہ بڑھاپا آئے، بڑھاپے کے بعد مر جائے، پوری بچپن سے لے کر بڑھاپے تک جتنا لمبا زمانہ وہ اڑ کر سفر طے کرے گا،
ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالی بندے کو اتنا دور کر دیتے جہنم سے۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ کوے کی عمر ہزاروں سال ہوا کرتی ہے۔ اور بھائی مثال کے طور پر اگر کوے کی عمر 1000 سال ہو، آپ نے ایک روزہ رکھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کی مسافت کے بقدر جہنم سے دور کر دیا ایک روزے پہ، تو کیا چاہیے ہو؟ اس لیے سردیوں کا وظیفہ، پھر میرے پیغمبر نے فرمایا اگلی حدیث، الغنم البارد، ٹھنڈا مال غنیمت کیا ہے؟ الصوم فی الشتاء، اور سردیوں میں روزہ رکھو، یہ ٹھنڈا مال غنیمت ہے۔ سردیوں میں روزہ رکھنا، اس کی رات لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ روزہ سمٹا کر تقریباً جو ہے وہ 10 گھنٹے پہ آ جاتا ہے، اور 10 گھنٹے میں بھی نہ بھوک اور نہ پیاس، اللہ اتنے انعامات دے رہے ہیں۔ اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے، بالخصوص خواتین سے یہ بات عرض کروں گا میں کہ بھئی کچھ روزے عورتوں کے قضا ہو جاتے ہیں حمل کی وجہ سے، بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے، ڈاکٹری کسی رپورٹ کی وجہ سے، ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں دوران حمل آپ روزہ نہ رکھو، مسئلہ ہو جائے گا، دوران بچے کو آپ دودھ پلا رہے ہیں روزہ نہ رکھو، آپ کی صحت پہ زیادہ اثر پڑے گا، یہ ڈاکٹری اجازت ہے، شریعت نے بھی اجازت دی ہے، نہ رکھیں۔ ان کے جو روزے رہ گئے ہیں اللہ نے موقع دیا ہے سردیوں میں قضا کر لیں، ان کے قضا کر لیں۔ آپ سے بھی عرض کروں گا جمعرات اور پیر کے روزے کا اہتمام کریں، ایک تو نبی کی سنت ادا ہو جائے گی، دوسرا اتنا بڑا اجر مل جائے گا۔ تو پہلا عمل کیا ہے؟ روزہ۔ سردیوں کا پہلا عمل کیا ہے؟ روزہ، پہلا خصوصی عمل۔ نمبر 2، سردیوں کا دوسرا خصوصی عمل تہجد۔ کیا ہے بھائی؟ تہجد کی نماز۔ سردی ابھی بڑھے گی تو اس کا خصوصی عمل یہ ہے سردیوں میں جو کرنا ہوگا تہجد کا اہتمام ہو۔ تہجد اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب نماز ہے، اللہ کے نزدیک بڑی، انبیاء پہ فرض ہوا کرتی ہے، اور شروع میں اس امت پر بھی فرض تھی، بعد میں رخصت دے دی گئی، بعد میں اس کی رخصت ہو گئی تھی۔ تو تہجد یہ خصوصی عمل ہے، خصوصی عمل ہے رمضان، کیونکہ بھئی رات بہت لمبی ہے، بہت لمبی رات ہے، بندہ کروٹیں لے کے تھک جاتا ہے، اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، 15-20 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، اٹھ کر کے 2 رکعت پڑھ لو، 4 پڑھ لو۔ لیکن سنت عمل یہ ہے کہ تہجد میں جب پڑھے تو بندہ 4 رکعت کی نیت اکٹھے ہی باندھے، لیکن اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو 2 کی بھی اجازت ہے، آپ 2 رکعت پڑھ لیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جب تہجد کا وقت ہوتا ہے نا، کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی وظیفہ بتا دیں اس کے لیے، تو میں اپنے ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں بھائی تہجد میں اٹھنا سیکھو، تہجد کی نماز میں اٹھنا سیکھو، سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہم ابھی اللہ کو ہم بلا رہے ہیں یا اللہ یہ چاہیے، اللہ پاک یہ چاہیے، یہ ہو گیا، لیکن تہجد میں اللہ خود آئے ہوتے ہیں، تہجد میں اللہ خود آسمان دنیا پہ آئے ہوتے ہیں اور مخلوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں الا من مبتل فاعافیہ، ارے کوئی پریشان حال ہو مجھ سے مانگے، اس کی پریشانیاں دور کروں۔ ہم سو رہے ہیں، ایسی اللہ کی ذات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ خود نیند سے پاک ہے، وہ کھانے سے پاک ہے، وہ سونے سے پاک ہے، وہ بیوی بچوں سے پاک ہے، خود ساری مخلوق کو سلا دیا، خود رب جاگتا ہے۔ الا من مبتل فاعافیہ، ہے تم میں سے کوئی پریشان حال، ذرا آئے تو صحیح، مجھے سنائے تو صحیح، میں سننے کے لیے بیٹھا ہوں۔ لیکن خوش قسمت اٹھتے ہیں۔ فرمایا دوسرا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے الا من مسترزق فارزق لہ، ہم رزق کی وجہ سے تنگ ہیں، رزق اور معاشی تنگیوں کا، معاشی بحران ہے پورے ملک پر، معاش کی وجہ سے تنگ ہیں۔ بھائی رزاق اللہ کی ذات ہے، رزاق کون ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ارے تم سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، تم میں اچھے بھی، تم میں برے بھی، تمہارے پہلے بھی بعد کے بھی، فی صعید واحد، ایک مکان میں جمع ہو جاؤ، اور ہر بندہ اپنی چاہت کے مطابق، جو اس کے دل میں چاہ اس کے مطابق مجھ سے مانگنا شروع کر دے، اور ہر ایک کو میں اس کی چاہت کے مطابق دے دوں، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکال لیا جائے۔ تو مانگتے کیوں نہیں ہو؟ لیکن ارے مانگتے کیوں نہیں ہو؟
اب تو مجھے منا رہے ہو، اس وقت میں آیا ہوتا ہوں آپ سو رہے ہوتے۔ الا من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی مانگنے والا رزق جس سے میں رزق دے دوں؟ جاب کی پریشانیاں، جاب لے لو بھائی۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں یہ آتا ہے بڑیاں دعاؤں منگیاں نے، بڑیاں منگیاں نے، قبول نہیں ہوندیاں نے۔ بھائی حدیث شریف میں آتا ہے تب تک میں بندے کی دعا قبول کرتا ہوں جب تک بندہ یہ نہ کہ میری سندا ہی نہیں، میں سنتا رہتا ہوں، تب تک قبول کرتا ہوں جب تک تم یہ نہ کہو ساڈی تو سندا ہی نہیں۔ بھائی ہر ایک کی سنتا ہوں۔ سمیع اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ ساری کائنات، زمین اور آسمان کے چرند پرند، فرشتے، جنات، انسان، حیوانات، نباتات اپنی اپنی زبان میں بولنا شروع کر دیں، یہ واحد ذات ایسی جو سب کی سنتی ہے ایک وقت میں۔ میں ہر ایک کی سنتا ہوں بھائی۔ اللہ میں مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دے دوں؟ جھولیاں اٹھائیں، مائیں اٹھیں اولاد کے لیے مانگیں، باپ اٹھیں اولاد کے لیے جھولیاں بچھا دے، امام اٹھے امت کے لیے جھولیاں بچھا دے۔ اللہ امت کے لیے اسباب عطا فرما، ہم گرفتار ہیں پریشانیوں میں، اللہ رہائی عطا فرما۔ میں دیتا ہوں، میں سنتا ہوں۔ تیسرا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے الا من مستغفر فاغفر لہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے کوئی؟ میرے بھائیو، ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے، صرف معصوم انبیاء کی ذات ہے۔ انبیاء گناہوں سے پاک اور معصوم ہیں، باقی کوئی معصوم نہیں ہے دنیا میں۔ صحابہ محفوظ ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک پر گنہگار ہونے کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک گنہگار ہے، سٹیمپ میرے نبی لگا کر گئے ہیں۔ کل ابن آدم خطاؤن، ہر ابن آدم جو آدم کی اولاد ہے وہ خطا کار ہے، اس سے گناہ ہوئے، تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ تہجد میں اٹھنا، دوسرا عمل کیا ہے؟ تہجد میں اٹھنا۔ تہجد میں اٹھ کے 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں۔ ایک بات چلتی بات پہ اور کہہ دیتا ہوں، تہجد کس قدر بہترین عبادت ہے۔ ایک آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے اللہ والے گزرے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ مالک بن دینار بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ وہ ایک دن اپنے باہر نکلے، ذرا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ باہر گئے تو ایک باندی ایک عورت بڑی سج دھج سے، میک اپ کیا ہوا، بہترین جوڑا پہنا ہوا، وقت کے شہزادے کی، وقت کے مالدار شخص کی باندی اور لونڈی تھی، اور بڑا اس نے بھائی حشو و قدم سے باہر نکلی۔ کوئی عورت، ایک خاتمہ اس کا دوپٹہ اٹھا رہی ہے، ایک اس کا تھوکدان اٹھا رہی ہے، ایک اس کے جوتے سیدھے کر رہی ہے، کوئی اس کی کنگھی پٹی، اور بڑے حسین اور جمیل عورت بڑے حشو و قدم اور جاہ و جلال سے باہر نکلی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ گزر کے جا رہے تھے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے دیکھا بھئی یہ بڑے ناز و نخرے سے، بڑے حشو و قدم سے، بڑے عجیب انداز سے جا رہی ہے، لیکن ہے باندی، آزاد عورت نہیں ہے، باندی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اری باندی، تیرا مالک تجھے بیچتا ہے، تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے؟ وہ ہنس پڑی۔ انہوں نے کہا کہ تجھ جیسا بھیکاری اور تجھ جیسا بڈھا مجھے خرید سکتا ہے؟ اگر میرا مالک مجھے بیچے بھی صحیح، لیکن تم جیسا مجھے خرید سکتا ہے؟ میری تو نیلامی کے لیے وقت کے جو ہے نا وہ جاگیردار آیا کرتے ہیں، اور تجھ جیسا جو ہے نا وہ فقیر آدمی جس کے پاس لباس بھی پھٹا پرانا ہے۔ فرمایا مالک بن دینار رحمت اللہ، تمہارا مالک بیچتا ہے کہ نہیں بیچتا؟ اس نے کہا آ جاؤ۔ اپنی باقی خدام سے کہا اس بڈھے کو لے آؤ، تھوڑی دیر دربار میں مذاق ہی صحیح ہوگا، خوش طبی کر لیں گے تھوڑی دیر۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس باندی کے ساتھ، اس کے خدام کے ساتھ، اس کے بھائی جو ہے نا وہ اس کے مالک کے محل میں پہنچے۔ محل لگا ہوا تھا، درباری بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ عورت جا کر کہنے لگی کہ سرتاج، یہ بڈھا میرا خریدار بن کے آیا ہے۔ وہ بھی ہنس پڑا، سارے درباری ہنس پڑے، اتنی حسین عورت ہے، اس کے تو دربار میں بڑی قیمت لگتی ہے، لیکن تم کیسے خریدو گے؟ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے جب اس مالک کی طرف دیکھا تو مالک پہ ایک روب طاری ہوا۔ اللہ والوں کا ذاتی روب ہوتا ہے جو دلوں پہ اترتا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اس کی طرف دیکھا، وہ روب اور تھوڑا سا کپکپاہٹ آئی، تو پھر اس نے پوچھا حضرت آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں؟ مالک بن دینار رحمت فرمایا ہاں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کتنی قیمت دیں گے اس کی آپ؟ کتنی قیمت ہے آپ کے نزدیک اس کی؟ مالک بن دینار رحمت اللہ نے فرمایا
میرے نزدیک اس عورت کی 2 کھجور کی گٹھلیاں قیمت ہے، 2 کھجور کی گٹھلیاں قیمت ہے۔ اس بادشاہ نے کہا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے پوچھے، میں نے خزانے اڈیل دیے اس کو خریدنے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں 2 گٹھلیاں قیمت ہے اس کی؟ فرمایا ہاں، اس میں بہت سارے عیب ہیں، اس میں بہت سارے عیب ہیں، جس چیز میں عیب پیدا ہو جائے اس کی قیمت کم لگتی ہے۔ حضرت مالک بن بادشاہ نے پوچھا اس میں کیا عیب ہے؟ اس نے کہا اگر یہ نہائے گی نہیں تو اس سے سمیل آئے گی، یہ اگر پیسٹ نہ کرے گی، اگر مسواک نہ کرے گی، اس کے منہ سے سمیل آئے گی، آپ اپنا منہ قریب نہیں کر سکتے، اگر یہ بال شیمپو کنگھی نہیں کرے گی تو اس کی حالت بکھر جائے گی، اور ہر مہینے اس کو اللہ کی طرف سے ایک اور بیماری بھی لگی ہوئی ہے، مینسس کے اس کے جو ہے نا وہ پیریڈ چلتا ہے، اس کے حیض آتی ہے، تاریخ اس کو ڈیٹ آتی ہے، اور کہ یہ تجھ سے محبت تیرے مال کی وجہ سے، یہ بھی عیب ہے اس کے اندر، یہ تجھ سے محبت تیرے مال کی وجہ سے کر رہی ہے، تو اگر نہیں ہوگا کسی اور کے پہلو میں جا کے بیٹھ جائے گی، تجھ سے اس کی محبت حقیقی محبت نہیں ہے، تیرے مال کی وجہ سے محبت ہے، اگر تو آج تیرا مال ختم ہو جائے کسی اور کے پہلو میں جا کر بیٹھ جائے گی۔ پھر مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرمایا کہ بھئی اور اگر کسی کے پاس جائے گی اس سے بھی یہی دعوے کرے گی محبت، لیکن مال کی بنا پہ کرے گی۔ پھر مالک بن دینار علیہ رحمت نے فرمایا میں ایسی عورت کا خریدار ہوں جس کی محبت حقیقی محبت ہے، جو اس گارے اور مٹی سے نہیں بنی، مشک و عنبر سے بنی ہے، جو مشک و عنبر سے بنی ہے، تسنیم کا پانی پیتی ہے اور یاقوت اور زمرجد کی ٹہنیوں میں کھیلتی ہے، اگر وہ منہ سے تھوک نکال کر کڑوے سمندر میں پھینک دے اللہ مٹھاس سے بدل دیں گے، اگر وہ اپنی یہ ہاتھ کی کلائی ظاہر کر دے تو سورج بے نور ہو جائے گا، اور اگر وہ پیر سے اپنا کپڑا اٹھا کر پازیب ظاہر کر دے دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے گی، میں اس کا خریدار ہوں، میں اس کا خریدار نہیں ہوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرمایا، وہ بادشاہ پوچھنے لگا حضرت اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ اس کی قیمت کے لیے میں نے اپنے خزانے اڈیل دیے ہیں، اس کی قیمت میں کیسے ادا کروں گا؟ فرمایا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی قیمت ہر بندہ ہر زمانے میں ہر وقت میں اپنے جیب میں رکھتا ہے، ایسی عورت کی قیمت ہر بندہ ہر جوان ہر بوڑھا ہر وقت ہر زمانے میں رکھتا ہے۔ فرمایا وہ کون ہے؟ وہ کیسے اور کیا ہے؟ فرمایا وہ جنت کی عورت ہے، 2 رکعت نماز نفل، تھوڑا سا اپنا وقت فارغ کر کے ساری رات سوئے ہو، ساری رات سوئے ہو، عشاء سے لے کر وہ 4 اور 5 بجے تک ساری رات سوتے رہے ہو، اذانوں سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر کے اپنی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لینا، تمہاری قیمت ادا ہو جائے گی، عورتوں کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ بھائی تہجد، دوسرا عمل کیا ہے بھائی؟ تہجد۔ مالک بن دینار فرما رہے تمہارے دسترخوان پہ تم کھانے کے لیے بیٹھو، کوئی فقیر آ جائے اس کو بھی خیال کرو، کسی بھوکے کو کپڑا پہنا دو اس کا خیال کرو، اللہ قیمت ادا کر دیں گے۔ اس بادشاہ نے اس باندی کی طرف دیکھ کے فرمایا حضرت ٹھیک کہتے ہیں غلط کہتے ہیں؟ اس عورت نے کہا میں مانتی ہوں میری ساری محبتیں مال کی وجہ سے، یہ سارے عیب میرے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسی وقت بادشاہ نے حضرت کی بات اثر کر گئی، اپنا لباس اتار دیا، خزانے صدقہ کر دیے اور کہا کہ موٹا لباس پہن لیا، ساری زندگی اللہ اللہ کرنے میں گزار دی۔ اس عورت نے کہا میرے بھی دل میں حضرت کی بات اتر گئی ہے، لہٰذا تم اکیلے ہی اللہ والے نہیں بنو گے، دونوں ہم اللہ کے راستے میں نکل کے اللہ کو یاد کر کے اللہ کی جو ہے نا وہ محبت حاصل کرتے ہیں۔ ساری زندگی فقیرانہ گزار دی لیکن اللہ کو دنیا سے خوش کر کے چلے گئے۔ بھائی سردیوں کا دوسرا عمل کیا ہے؟ تہجد کی پابندی۔ نمبر 3 سردیوں کا تیسرا عمل اچھی طرح سے مل کر وضو کرنا۔ سردیوں میں کہتے ہیں نا بس اللہ گلہ کیا، بس تھوڑا بہت کیا چل دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، خطاؤں پہ درگزر فرما دیتے ہیں، درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا سردیوں میں اچھی طرح سے وضو کرنا، اچھی طرح سے وضو کرنا۔ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے ہم جو ہے نا بھائی وضو بھی پورا نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک علیہ السلام سے سفر سے آ رہے تھے،
نماز عصر کا وقت ہو گیا، کچھ لوگوں نے جلدی سے وضو کر لیا اور پورا بھی نہیں ہوا تھا، حضور پاک علیہ السلام جب پہنچے ایڑیاں بھی خشک تھیں، فرمایا وَوَيْلٌ لِلْعِقَابِ مِنَ النَّارِ، جن کی ایڑیاں خشک ہیں وہ جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ اس لیے اچھی طرح سے وضو کرنا، غسل کی ضرورت پڑ جائے، غسل کی ضرورت احتلام کی صورت میں، مباشرت کی صورت میں، میاں بیوی ہم بستر ہوئے، غسل کی ضرورت پڑ جائے، غسل کی ضرورت پڑ جائے، غسل میں تاخیر نہ کر۔ اسی حالت میں موت آ گئی، کیا ناپاک جاؤ گے اللہ کے دربار میں؟ اس لیے یہ بہتری، اس پہ ڈبل اجر ملتا ہے، ڈبل اجر ملتا ہے۔ آپ نے مشقت برداشت کی ہے، اس مشقت برداشت کرنے پہ اللہ کی طرف سے ڈبل اجر ہے۔ اس لیے تیسرا عمل یہ ہے اچھی طرح سے وضو، اچھی طرح سے غسل کرنا سردیوں میں، کبھی بھی ہچکچاہٹ میں نہ آنا۔ بعض علماء نے لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے، بندہ ہندوستان کا دل میں یہ چاہت رکھتا تھا کہ بھئی عیسائیوں کا مذہب بڑا اچھا ہے، اس میں غسل کی ضرورت نہیں پڑتی، عیسائیوں کا مذہب بڑا اچھا، غسل کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جب وہ بندہ مرا، اللہ نے اس کی لاش کو مسلمانوں کے قبرستان سے اٹھا کر مسیحی کے قبرستان میں پہنچا دی۔ ایک حاجیوں کا قافلہ گزر رہا تھا، حاجیوں کا قافلہ گزر کے جا رہا، حاجی گزر کے جا رہے، ایک بندے کا انتقال ہو گیا، حاجی کا انتقال ہو گیا، حج کے لیے چلا تھا، انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا دفنا دیتے ہیں، لوگوں نے کہا دفنا دیتے ہیں، لوگ دفنانے لگے، قبر کھول دی، قبر کھودی، قبر کے اندر جانور نکل آیا، جانور نکل آیا۔ لوگوں نے کہا دوسری جگہ کھود دو، دوسری جگہ کھودا، پھر اس میں بھی ایک جانور نکل آیا، اژدہا ٹائپ کا خطرناک سا جانور ہے، کہا تیسری جگہ کھود دو، تیسری، چوتھی، پانچویں جگہ کھودی، ہر جگہ وہ جانور قبر میں نکلتا آ رہا تھا۔ لوگوں نے ایک قاصد کو بھیجا، جاؤ ابن عباس سے مسئلہ پوچھ کے آؤ، صحابی رسول سے مسئلہ پوچھ کے آؤ کہ مسئلہ کیا، کیسے کیا کریں، جہاں قبر کھودتے کوئی نہ کوئی جانور نکل آتا، کوئی نہ کوئی جانور نکل آتا، کیا کریں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا یہ اس کا برا عمل ہے، پوری دنیا بھی کھود دو گے یہ جانور وہاں نکلتا آئے گا، پوری زمین بھی کھود دو جانور نکلتا آئے گا، اس کو ایسے اٹھا کر پھینک دو۔ لوگوں نے ایسا پھینکا، واپس آئے گھر میں، اس کی بیوی سے پوچھا تمہارے شوہر کا انتقال ہوا، ایسی بری حالت میں دیکھا گیا اور جو ہے نا وہ ہر قبر میں جانور نکل رہا تھا، کیا عمل تھا؟ بیوی نے کہا اعمال تو سارے درست تھے لیکن کہ غسل جنابت نہیں کیا کرتا تھا، بیوی سے مباشرت کے بعد غسل نہیں کیا کرتا تھا، غسل درست نہیں ہوا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، جس نوجوان سے بات کریں او بھی نماز کے لیے، او بھی نماز کے لیے، کپڑے ٹھیک نہیں، کپڑے ٹھیک نہیں، خدا کے بندو ناپاکی میں رہتے ہو ہر وقت، اسی طرح موت آگی تو کیا کریں گے؟ بھائی اللہ ہمیں معاف فرما دے، کیا ہم اللہ کے اتنے مقرب ہیں؟ کیا ہم نے اللہ سے پوچھا ہو ہماری قبر میں ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ کیا ہماری قبریں ہمارا استقبال کریں گی؟ کیا ہماری قبریں ہمارے استقبال میں کھڑی ہوئی ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، پتہ نہیں اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، ہم سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں۔ میرے اللہ کی ستاری ہے جس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں ہمارے گناہوں پر، اس لیے معافی مانگیں۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ تہجد، تیسرا عمل یہ ہے اچھی طرح سے وضو کریں، غسل کریں، اس پہ ڈبل اجر ہے۔ نمبر 4، آخری بات، چوتھا عمل جو سردیوں کا ہے وہ یہ ہے کہ سردیوں میں اپنے مال حلال سے صدقہ کرنا سیکھیں۔ بھائی سردی آپ کو لگ رہی ہے کیا، اور آپ کے پاس سویٹر بھی ہے، آپ کے پاس ڈریس کوڈ بھی ہے، آپ کے پاس ٹراؤزر بھی، پاجامے بھی، پتہ نہیں کیا کچھ، آپ کا پورا ایک بیگ بنڈل بھرا ہوا ہے کپڑوں سے۔ کچھ مخلوق ایسی بھی ہے جن کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، کچھ ایسے بھی جن کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، بھائی وہ بھی تو انسان ہے، کیا اس کو سردی نہیں لگتی؟ اگر آپ کو لگ رہی ہے، آپ اپنے مال حلال میں سے، حدیث شریف میں آتا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کسی نے کسی ضرورت مند کو، کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیا، جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ 1000 میں اتنی بڑی دعائیں مل جائے تو اور کیا چاہیے، معافی مل جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کسی نے کسی کو کپڑا پہنایا، اللہ البسہ لباسا من الجنہ، اللہ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائیں گے۔ من اطعم، جس کسی نے کھلایا اس کو، جس کسی نے کھلایا کسی بھوکے کو، اللہ جنت کے پھلوں سے کھلا دیں گے اس کو۔ تو صدقہ کیا جائے۔ بھائی اس خلافت عثمانیہ
800 سال تک مسلمانوں نے خلافت سنبھالی، خلافت عثمانیہ کے جو بڑے بڑے وڈیرے اور بھائی مالدار لوگ تھے، ارے سردیوں کا موسم آتا، اپنے مال کو، کپڑوں کو، کمبل کو، یہ ساری چیزیں درختوں پہ لٹکا دیا کرتے تھے، باہر روڑوں پہ لا کے رکھ دیا کرتے تھے، اپنے مال حلال میں سے اوپر چٹ لکھ کے رکھ جایا کرتے تھے، جو کوئی مستحق کو لے جائے اللہ کے لیے، مستحق لے جائے۔ بھائی اگر کسی کو اچھا صاف ستھرا نہیں دے سکتے، نیا نہیں دے سکتے، کم از کم پرانے صدقہ کرنا سیکھو۔ حدیث شریف میں آتا ہے بنی اسرائیل کی، آخری بات کہہ رہا ہوں، بنی اسرائیل پہلے زمانے میں ایک عورت سمندر کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی۔ کہاں بھائی؟ سمندر کے کنارے۔ پہلے ایسے انتظامات نہیں تھے جیسے آج کل انتظامات ہیں۔ عورت کپڑے دھو رہی تو ساتھ میں بچہ بھی تھا اور کپڑے بھی دھو رہی ہے۔ ایک روٹی جیسے ماؤں نے پلے ولے میں باندھی ہوتی ہے، بچے کے لیے لائی ہوئی تھی، ساتھ میں بچے کو بھی کھلا دی ہے سوکھی سی روٹی۔ اور بھئی ایک فقیر ہے، اس نے کہا اللہ کے نام پہ دے دو، ہم بھوکے ہیں۔ اس نے وہ ایک لقمہ توڑا، اس فقیر کو دے دیا، ضرورت مند تھا۔ آج جیسے بھکاری نہیں تھے، یہ آج والے تو پیشہ ور ہیں۔ اس پیشہ ور کو جو ہر ایک کے دروازے پہ آتا ہے، اتنے سارا مال اکٹھا کر کے لے جاتا ہے، پھر سارا دن گھوٹا ملنگ والا چلتا رہتا ہے، اس کو دینا کوئی ثواب نہیں ہے، ثواب نہیں ہے اس کو دینا۔ یہ پیشہ ور ہیں، ضرورت مند کو دو، ایک صدقے پہ اللہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ ضرورت مند کو دیں، یہ پیشہ ور ہیں، انہوں نے تو اپنا کاروبار بنا لیا۔ فقیر آیا مانگ رہا ہے، عورت نے لقمہ توڑ کے اس کو دے دیا، لقمہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا، وہ لقمہ لے کر چلا گیا، دعائیں دیتا ہوا فقیر چلا گیا۔ بہت پرانی بات کر رہا ہوں میں، کوئی 3-4 ہزار سال پرانی بات ہے۔ وہ چلا گیا، جب وہ چلا گیا تو اتنے میں جنگل سے ایک بھیڑیا آیا اور وہ ایک دم اس عورت کے بچے پر جھپٹا اور بچے کو اٹھایا، دوڑ لگا دی اس نے۔ عورت اپنا بھائی وہ اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، یا ذئب ابنی یا ذئب ابنی یا ذئب ابنی، بھیڑیے میرا بچہ واپس کر، میرا بچہ واپس کر۔ عورت پیچھے بھیڑیا آگے دوڑ رہی ہے، ماں ہے نا، چلا رہی ہے، اس کے پیچھے بھیڑیا بہت بھاگتا ہوا جنگل میں چلا گیا، عورت پیچھے یا ذئب ابنی، میرا بچہ کہہ رہی ہے۔ فبعث اللہ ملکن، اللہ نے آسمان سے ایک فرشتہ اتارا، فنزع الصبی من فم الذئب، اس فرشتے نے اس بچے کو بھیڑیے کے منہ سے کھینچا، ورما بہ الیہا، اور عورت کی جھولی میں ڈال دیا، اور جاتے ہوئے فرشتے نے کہا ھذا لقمۃ بلقمۃ، ایک لقمہ تو نے اللہ کے نام پر دیا تھا، اللہ نے بھیڑیے کے منہ سے لقمہ نکال کے تیری جھولی میں ڈال دی ہے۔ یہ کیا بھائی؟ صدقہ ہے۔ صدقے کو وتیرہ بنائے اپنا، تاکہ فیاضی دل کے اندر آئے، یہ اندر سے کنجوسیاں، بخل تھوڑے سے نکلنا شروع ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ پورے پونے گھنٹے کا خلاصہ، نمبر 1 سردیوں کا عمل روزہ، کیا بھائی؟ اپنی زبانوں سے کہہ لے، کیا بھائی؟ روزہ۔ نمبر 2 سردیوں کا عمل تہجد کی نماز، سمجھ گئے بھائی؟ تہجد کی نماز کریں گے نا کوشش بھائی سب؟ اگر بھائی موبائل ہی 10-11 بجے تک اور 12 بجے تک چل رہا ہے، 1 بجے تک چل رہا ہے، پھر تہجد میں آپ نہیں اٹھیں گے۔ نمبر 2 تہجد کی نماز۔ نمبر 3 اچھی طرح سے وضو، اچھی طرح سے غسل میں کوتاہی نہیں کرنی، سویرے کر لیں گے، یہ کر لیں گے، بھائی دونوں میاں بیوی کمپرومائز کریں، ابھی کرنا ہے غسل، پاکی میں، ناپاکی میں رات نہیں گزارنی۔ نمبر 4 صدقہ اپنے حلال مال سے جن کو ضرورت ہے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔